چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی ایمان والے بندوں سے، مومن بندوں سے آزماتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اچانک کسی کو بہت سخت بیمار کر دیتے ہیں، کبھی کبھی اچانک کسی بندے کو چوٹ لگتی ہے یا کچھ اور حادثہ ہوتا ہے، اس میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کو چوٹ بھی لگتی ہے تو اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے گناہ دھلتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کو بخار ہوتا ہے یا طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس میں بھی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی اگر کبھی مصیبت یا پریشانی آئے تو اس وقت صبر کرنا چاہیے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو کہیں فرمایا وبشر الصابرین، کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو آج جو قرآن کریم کی تلاوت ہوئی خاص طور سے، تو یہ اس نیت سے کی گئی ہے کہ حاجی صاحب یعنی ہمارے چچا بھی لگے، ان کی صاحب، ان کے داماد اور ان کے لڑکی کے نام سے، کہ ان کے داماد کا اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، تو ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ان کو ہر بری طریقے سے اور ہر شیطانی شرور سے اور ہر بڑے حادثات سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اور پھر یہ بھی نیت کرنی ہے کہ جو بھی ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، جانے انجانے میں جو غلطی ہوئی ہو، اللہ اس کو معاف فرما کر جتنے بھی حاجی صاحب کے جملہ رشتہ دار گزر چکے ہوں یا ہمارے اہل محلہ میں جو گزر چکے ہوں ہمارے رشتہ داروں میں، یا پھر جو بھی مومنین مومنات گزر چکے، ان سب کے لیے نیت کر لینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ایک حرف کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچا کر ان کی قبر کو نور سے منور عطا فرمائے۔ اور پھر یہ بھی نیت کر لینی ہے کہ اس گھر میں یا پھر حاجی صاحب کے جتنے جملہ رشتہ دار ہیں، ان رشتہ داروں کو اللہ تبارک و تعالی ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور ہر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی دینی دنیاوی ہر اعتبار سے کامیابی عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کرے، چاہے انفرادی طور پر ہو، اکیلے میں یا مجمع میں، کہ اللہ تعالیٰ اس وبائی مرض جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور یہ ایک عذاب کی شکل میں کہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ ہلا کر رکھ دیے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر، بڑے سے بڑے سائنٹسٹ اس دنیا میں موجود ہے، لیکن ایک چھوٹے سے وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا اور بتا دیا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ میں ہر چیز پر قدرت رکھ سکتا ہوں، میں کسی کو بھی کسی وائرس کے ذریعے سے تباہ کر سکتا ہوں، اس کے ملک کے حالات کو میں اوپر سے نیچے لا سکتا ہوں۔ اور یہ گھمنڈ میں نہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی زیادہ پاورفل ہے یا اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو اس لیے اس وبائی مرض میں جتنے بھی ہمارے مسلمان مبتلا ہیں ان کے لیے دعا کرے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، یا جتنے بھی ہمارے بھارت کے رہنے والے ہیں، چاہے جس مذہب سے وہ تعلق رکھتے ہوں، سب کے لیے دعا کرنی ہے، اور بھارت کے اندر امن و امان عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کے اندر اہل محلہ میں ہو، رشتہ داروں میں ہو، محبت عطا فرمائے۔ کبھی کبھی جانے انجانے ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، کبھی کسی اور سے غلطی ہو جاتی ہے، تو کیونکہ انسان ایسا ہے کہ وہ فرشتہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام جو کہ جنتی ہے، لیکن بعض مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اور بھی بہت سے نبی ہیں کہ کہیں کہیں پہ ان سے بھی غلطی ہوئی، حالانکہ وہ جنتی ہیں، ان کا مقام و مرتبہ صحابہ کو بھی نہیں ملا، لیکن کیا ہے کہ کہیں کہیں غلطی انسان بشری تقاضا ہے، ہم لوگوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے، ہم لوگوں کے اندر محبت عطا فرمائے، آپسی اختلافات کو ختم فرمائے۔ تو دعا سے قبل کیا کرے، آپ درود شریف پڑھ لیجئے اور 3 مرتبہ
سورہ اخلاص یعنی قل واللہ احد پڑھیے، اس لیے کہ 3 مرتبہ اگر کوئی قل واللہ احد پڑھتا ہے تو ایک ختم کلام اللہ کا ثواب ملتا ہے۔ تو درود شریف پڑھ لیجیے اپنی مرتبہ۔